اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو المعین۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت وثنا کے فضائل کے بارے میں جاری تھی، اور ہم نے آپ کی خدمت میں حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی حیات طیبہ کے پر افتخار واقعات کو بیان کیا۔ انہی واقعات میں سے ایک ناقابل انکار، ناقابل شریک اور ناقابل تردید واقعہ حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ نکاح کا واقعہ ہے۔ یعنی حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین کی شریک حیات حضرت فاطمہ زہرا جیسی خاتون ہوں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا سسر ہو، اور حسنین شریفین جیسے بچے ہوں۔ یہ ایسا افتخار ہے جو تاریخ اسلام میں کسی کو حاصل نہیں ہوا اور آئندہ بھی کسی کو حاصل نہیں ہوگا۔ یہ واقعہ در واقع جنگ بدر کے بعد رونما ہوا، یعنی جنگ بدر کے بعد جب اہل مکہ کو شکست ہوئی اور مکہ کی افسانوی طاقت جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں چور چور ہو گئی، اور وہ لوگ جو مکہ والوں سے خوف زدہ رہتے تھے اور قریش مکہ کے خوف کی وجہ سے اسلام کے قریب نہیں آتے تھے، اب وہ خوف ان کے دلوں سے اتر چکا تھا، اور جو لوگ ابھی بھی اہل مکہ کی اطاعت میں تھے اور ان سے خوف زدہ تھے، ان کے ذہنوں میں بھی یہ بات رچ بس چکی تھی کہ اہل مکہ ناقابل تسخیر قوت نہیں رکھتے، بلکہ انہیں شکست دی جا سکتی ہے۔ لہٰذا اس پہلو سے ہٹ کے جنگ بدر کے بعد وہ ابوہت جو مکہ والوں کو حاصل تھی وہ اب ان کے درمیان باقی نہیں رہی۔ اور خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر ہم انفرادی زندگی کو دیکھیں تو ہجرت کے بعد حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے ارتحال کے بعد حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ام المؤمنین سودا اور ام المؤمنین عائشہ تشریف لا چکی تھیں۔ تو اس اعتبار سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال رکھنے والا موجود تھا۔ البتہ یہ بات قابل ذکر ہے کہ یہ دونوں امہات مؤمنین حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے ام المؤمنین حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی جگہ ہرگز پوری نہیں کر سکے، لیکن حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو یہ اطمینان تھا کہ اب بحیثیت شوہر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال رکھنے والا اور ان کی دیکھ بھال کرنے والا ان کے گھر میں کوئی موجود ہے۔ لہٰذا اگر ایسے میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بھی شادی ہو جائے تو ان کے ذہن میں یہ پریشانی اب نہیں ہے کہ ان کے والد بزرگوار کا کون خیال رکھے گا۔ لہٰذا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اگر ہم خود حیات طیبہ کا جائزہ لیں اور یہ دیکھیں کہ اگر حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت بعثت کے 5ویں سال ہوئی ہو تو ازدواج کے وقت آپ کا سن مبارک 9 سال یا 10 برس کا تھا۔ لہٰذا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے شادی کے خواہش مند افراد، چونکہ اس عمر میں عرب کی خواتین کی شادی ہو جایا کرتی تھی، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نایاب گوہر دختر نیک اختر کے چاہنے والے یعنی خواستگاری کرنے والے، جن کی یہ خواہش تھی کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد بنے اور حضرت فاطمہ زہرا کے شریک حیات بنے، ان کی فہرست نہایت طویل و عریض ہے۔ خود انصار میں بھی افراد موجود تھے، اور خود یہ دو بزرگواران جو پہلے اور دوسرے خلیفہ تھے، یہ خود حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خواستگاری کے لیے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فاطمہ زہرا کا رشتہ لینے کے لیے متعدد مرتبہ جا چکے تھے، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں انکار کر دیا تھا۔ اور اگر ہم ان تاریخی
दस्तावेज़ात को नकल करने से इज्तनाब करें, तो मुख्तसर यही कहा जा सकता है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुख्तर नेक अख्तर के रिश्ता लेने वाले अफराद की तादाद ज़्यादा थी। तबक़ात इब्न सअद जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 11 में ये बात जिक्र की जाती है कि जब ये दो खलीफा हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और वहाँ से इनको इनकार मिला, तो फिर इदामे में मनाक़िब ख्वारज़मी यहाँ पर ये लिखते हैं कि इन्होंने हज़रत सैयदुल औसिया अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि आलाफ व तहियत व सना से कहा कि आप रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ हज़रत सिद्दीक़ा ताहिरा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का रिश्ता क्यों नहीं मांगते हैं। तो अगर हम हज़रत सैयदुल औसिया के नहवे खास्तगारी और रिश्ता मांगने के अंदाज के बारे में अगर तारीख़ी मतून को देखें तो मुतअद्दिद रिवायात इस सिलसिले में मिलती हैं जो हज़रत सैयदुल औसिया की निजाबत, शर्म व हया और इस मतलब के ऊपर दलालत करती हैं कि हज़रत सैयदुल औसिया जाते थे और गुफ्तगू नहीं कर पाते थे और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिबा नहीं कर पाते थे। लेकिन बाज़ मनाबे में लिखा है कि हज़रत सैयदुल औसिया जब एक तवील मुद्दत वहाँ खामोश रहे रसूल खुदा के पास, तो ख़ुद रसूल खुदा ने यह फरमाया कि आप हज़रत सिद्दीक़ा ताहिरा फ़ातिमा ज़हरा के लिए आए हैं, या बाज़ मनाबे के मुताबिक हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब ने अपने मुतालिबे का इजहार किया। ये दोनों मतालिब मौजूद हैं। बाज़ रिवायात में यहाँ उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा का किरदार भी जिक्र किया जाता है, लेकिन ये बात वाज़ेह रहे कि उस वक़्त उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीके हयात नहीं थी बाकायदा तौर पर। मुमकिन है किसी काम से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ़ लाई हों और इस माजरे को उन्होंने अपनी आंखों से मुशाहिदा किया हो, लेकिन वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस वक़्त बाकायदा तौर पर ज़ौजा नहीं थी। जब हज़रत अली इब्न अबी तालिब ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का हाथ मांगा, तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुमला कहा कि कुरैश के कुछ मर्द मुझसे नाराज़ हैं कि मैंने उन्हें फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का रिश्ता देने से मना कर दिया है, और मैंने उनसे यह कहा है कि मैं खुदावंद मुताल के हुक्म का मुंतज़िर हूँ और मर्ज़ी खुदा के मुताबिक इस अमल को अंजाम दूंगा, लिहाजा मैंने उन्हें इनकार कर दिया है। बाज़ मनाबे में इस तरह से भी लिखा है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह जुमला फरमाया कि मैंने हज़रत सिद्दीक़ा ताहिरा फ़ातिमा ज़हरा से पूछा है तो उन्होंने मना कर दिया है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से इस सिलसिले में मालूम करके आता हूँ और पूछ के आता हूँ। तो ये दोनों मनाबे यानी दोनों बातें तारीख़ी मतून में दर्ज हैं। हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत सिद्दीक़ा ताहिरा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के पास उनकी मर्ज़ी दरियाफ़्त करने के लिए गए, तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने खामोशी का इजहार किया, यानी ज़बान से कुछ तकल्लुम नहीं फरमाया। ये रिवायत बिहारुल अनवार में दर्ज है। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नारे तकबीर बुलंद किया और हज़रत सिद्दीक़ा ताहिरा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की इस खामोशी को रज़ायत की अलामत बयान किया। शेख तूसी रहमतुल्लाह अलैह किताब अमाली में इस मतलब को जिक्र करते हैं कि जब पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की शादी के लिए रजामंदी का इजहार किया, तो हज़रत सिद्दीक़ा ताहिरा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बाकायदा तौर पर रोने लगी। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ फ़ातिमा, मेरे अहले बैत में अली से बेहतर कोई ऐसा फ़र्द नहीं है कि जिसे मैं आपकी शादी के लिए इंतखाब करता आपके लिए। तो ये एक वाज़ेह दलील है कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के कुफ़ होने की एतबार से हज़रत अली इब्न अबी तालिब के सिवा और कोई नहीं था जो तमाम फ़ज़ाइल में, कमालात में, निजाबत में हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का हम पल्ला हो, हम रदीफ़ हो और हम कुफ़ हो, जो शानियत रखता हो हज़रत सिद्दीक़ा ताहिरा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के साथ इज़्दवाज करने की हैसियत से। जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सिद्दीक़ा ताहिरा और हज़रत अमीरुल मोमिनीन का बाकायदा तौर पर अक़्द निकाह जारी किया, और वो खुतबा निकाह जो रिवायात में ज़िक्र है मैं उसे यहाँ बयान नहीं करता हूँ, मजलिसी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर ये मतलब ज़िक्र करते हैं कि इस निकाह के बाद
حضرت علی ابن ابی طالب اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی رخصتی کے بیچ میں 1 ماہ کا فاصلہ تھا۔ البتہ بعض مورخین نے اس مدت کو 1 سال بھی درج کیا ہے۔ 1 سال کی مدت ہو یا 1 ماہ کی مدت ہو، یہ مدت جب ختم ہوئی تو حضرت عقیل نے باقاعدہ طور پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ تقاضا کیا کہ یا رسول اللہ، فاطمہ زہرا کو علی ابن ابی طالب کے گھر میں اب بھیجنا چاہیے اور بھیجا جائے۔ یہ مطالبہ کیا تو اس مطالبے کے بعد باقاعدہ طور پر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی رخصتی کے موارد پیش آئے۔ رخصتی کے موارد میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رخصتی کی رات یہ فرمایا کہ دلہن کو بغیر مہمانوں کی دعوت کے رخصت نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا بعض نقل کے مطابق سعد نے کہا کہ میرے پاس بھیڑ ہے، اس کو ذبح کیا جائے۔ انصار نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ مقدار میں مکئی ہے، اس کو تیار کیا جائے اور اس سے روٹی بنائی جائے، تو اس طرح سے دعوت کا اہتمام کیا جائے۔ جبکہ طبقات ابن سعد میں جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 14 پہ اسماء بنت امیس سے یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت وسنا نے اپنی زرہ کو ایک یہودی کے پاس گرو رکھوایا اور اس سے کچھ سامان خریدا، جس سے دعوت کا اہتمام کیا گیا، اور یہ اس وقت کی بہترین دعوت تھی اسماء بنت امیس کے بقول۔ البتہ یہاں پر اور بھی تاریخی منابع میں مطالب ذکر ہیں جنہیں میں یہاں ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھتا ہوں۔ ابن شہر آشوب یہاں اس مطلب کو لکھتے ہیں کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ رخصتی کا وقت ہوا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبد المطلب کے خاندان سے جو تعلق رکھنے والی بچیاں ہیں اور انصار و مہاجرین کی جو عورتیں ہیں انہیں کہا کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اپنے شوہر کے گھر جا رہی ہیں، لہٰذا آپ خوشیاں منائیں، لیکن ایسا کوئی بھی شعر نہ کہا جائے جو خداوند متعال کی مرضی اور رضامندی کے خلاف ہو۔ لہٰذا انہوں نے حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو باقاعدہ طور پر سجا کے سنوار کے اسے روایات کے مطابق یا خچر پر یا اونٹ پر سوار کیا، اور اس سواری کی مہار جو ہے وہ حضرت سلمان فارسی نے اپنے ہاتھوں میں تھامی۔ حضرت حمزہ، حضرت عقیل اور حضرت جعفر اور دیگر بنی ہاشم کے جو جوان تھے وہ پیچھے چل رہے تھے، جبکہ خواتین جو تھیں وہ اس سواری کے آگے آگے جا رہی تھی۔ اس طرح سے تاریخ کی یہ منفرد ترین شادی اپنے پایہ تکمیل تک پہنچی اور حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا اپنے شوہر حضرت علی ابن ابی طالب کے گھر پہنچی۔ یہ وہ افتخار ہے جو حضرت علی ابن ابی طالب کو تاریخ اسلام میں حاصل ہے، اور کسی شخصیت کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی کہ وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا شوہر ہو، حسنین شریفین کا والد ہو اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا داماد ہو۔ یہ ایسی نایاب خصوصیت یعنی اجتماعی خصوصیت حضرت سید الاوصیاء امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہی کی ذات کو حاصل ہے۔ ہماری گفتگو آپ کے ساتھ حضرت سید الاوصیاء کے ایسے ہی پر افتخار واقعات کے بارے میں جاری ہے جو ان کی زندگی میں رونما ہوئے۔ آپ اس گفتگو کو سننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔